بات کریں. جی السلام علیکم. علیکم السلام. بات کریں بھائی صاحب. السلام علیکم حسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ مولا کا کرم ہے. آپ کہاں سے؟ آپ یو کے سے فون کر رہے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ کیسے بول رہا ہوں کیا حکم ہے بھائی صاحب؟ سر، آپ سے فون اس طرح سے ایک نئی جو ہے نا ہمیں نئی باتیں سیکھنے یا سننے کو مل رہی ہے، اور بڑے شوق سے آپ کے لمبے ویڈیو دیکھیں ہم. آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو 100 اونٹ لے کر آئے تھے، اور سنا ہے کہ 37 حضور نے ذبح کیے، اور نہیں 66. باقی حضرت علی. 66 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. 66 اور 34 امیر المؤمنین علیہ السلام. جی اچھا شکریہ. تو یہ اس کی یعنی کہ دوسرے صحابہ اس دوران انہوں نے اپنے بھی قربانیاں نہیں کی، صرف انہوں نے کی. کیا قربانی کا کیا نظام تھا اس میں سارے مجھے وہ نہیں معلوم. بات. مجھے نہیں معلوم. بہرحال رسول امیر المؤمنین علیہ السلام کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. روایت میں یہی ہے. دوسروں نے اپنی کی ہوگی، اس کا ذکر میں نے نہیں دیکھا کہ دوسروں نے کیا کیا. کہ انہوں نے کیا ہوگا، جن کے پاس پیسے تھے، جن کے پاس مال تھی، انہوں نے کیا ہوگا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو اپنی قربانی میں شریک نہیں فرمایا. صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنی قربانی میں شریک فرمایا، اور ان کی جانب سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی حج کے موقع پر. دوسروں کا مجھے نہیں معلوم. دوسروں کا یہ ہے کہ اگر وہی حکم ہے کہ جس کے پاس ہے، طاقت ہے، تو وہ کر دے. کیا ہوگا دوسروں نے بھی، جو مالدار لوگ تھے، کیا ہوگا انہوں نے. جو ان کے پاس نہیں تھا تو نہیں کیا ہوگا. جی تو اتنے سارے اونٹوں کی قربانی کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک ساتھ کتنے کر سکتے ہیں کوئی، یا جو ہم جو ایک کرتے ہیں. تو 1,20,000 حاجی تھے نا. 1,20,000 حاجی آئے تھے. حاجی بھی تو بہت تھے اس سال میں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ میں حج پہ جاؤں گا، اور شاید یہ بھی اعلان فرمایا تھا کہ یہ میرا آخری حج ہوگا. اور اس سے پہلے لوگوں کو حج کرنے کے طریقے نہیں آتے تھے. یعنی یہ ہجرت کے بعد ان کا پہلا حج ہے. تو حج کے مناسک عبادات کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم. اور اسلام سے پہلے بھی جو تھا نا حج، یہ مشرکین کے نزدیک، عرب کے نزدیک کافی اس مقدس بات تھی. تو وہ حج کو تو آتے تھے، خانہ کعبہ کی زیارت کو آتے تھے، مشرک بھی. تو ویسے بھی ان کو خانہ کعبہ سے دل بستگی تھی، وہ محبت تھا. تو جب یہ نئے نئے مسلمان بھی ہوئے تھے، تو جب پتہ چلا کہ آخری حج ہوگا اور وہ حج کے مناسک سکھائیں گے، اس کے بعد حج کرنے کا موقع ملے. اور اکثر لوگوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا نا اس مقام پر. ایسے لوگ مسلمان ہوئے تھے، دور دراز علاقے کے لوگ، قبائل کے لوگ، کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی. تو ان کا یہ بھی توقع تھا کہ چلو وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی. اس لیے 1,00,000 سے زیادہ لوگ، بعض روایت میں 1,20,000 لوگ آئے تھے. اور مکہ کی اپنی بات کر رہے ہیں نا، مکہ کی اپنی آبادی اس وقت بہت کم تھی. مکہ بہت ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اس زمانے میں. تو وہ سب مکے کے لوگ نہیں تھے، وہ سب دوسرے جگہوں سے آئے تھے. دوسرے عرب سے، یمن سے کوئی آیا ہے، مدینہ کے اطراف سے، ماشاء اللہ قبائل جو مسلمان ہوئے. تو وہ آئے تھے. تو ان کے لیے اگر 60 70 80 100 200 اونٹیں ذبح کیا جائیں تو 1,00,000 آدمی کے لیے کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا جی بھائی صاحب؟ جی سن رہا ہوں. شکریہ. جی جی. اور حکم؟ دوسرا سوال کرنے والا تھا، میرے ذہن سے شاید وہ دوسرا سوال نکل گیا ہے. جی شاید پھر کبھی کروں گا، لیکن میں سوری مجھے یاد آئی. یہ آپ کا چینل میں آپ جو آپ کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ سنیوں میں آپ کے پاس کوئی بات کرنے آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو شاید ان کی دلیلیں اتنی مضبوط نہیں ہوگی. اس پہ تو مجھے 100% یقین ہے. لیکن جو ایک نیا طبقہ سامنے آیا ہے بحریوں کا یا منزلوں کا، جی ہاں. وہ آپ کیسے لاجواب یا کریں گے. جو کوئی بھی ایسی بات یعنی کہ جو تصرف والی بات ہے،
یا دوسرے جو مال جو یمن سے آ گئے ابھی ان کے سے مال غنیمت کے تھے یا زکات کے تھے، اس طرح کی چیزوں کو جن میں خواتین بھی تھی، اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے دہریوں کے ساتھ؟ دیکھیں ابھی دہریوں سے تو ہماری بات اتنی نہیں، پہلے ہوئی تھی جب ہم فارسی میں بات کرتے تھے تو وہ کال کرتے تھے، کبھی کبھی جواب ملتا تھا ان کا جواب دینا تو بہت آسان ہے۔ دہریوں کا جواب دینا تو بہت آسان ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، قرآن مجید کے آیات کی نورانیت اتنی واضح ہے کہ حق ہی حق ہے، نور ہی نور ہے، اخلاق ہی اخلاق ہے، انصاف ہی انصاف ہے، انصاف سے زیادہ تفضل ہے، قربانی ہے، اور فقراء غریبوں پہ رحم کرنا، کرم کرنا ہے ان کی سیرت۔ یہ تو ان کا جواب دینا تو بہت آسان بات ہے ابھی لیکن ہمارے نزدیک جو سب سے اہم بات ہے میرے عزیز، یہ مسلمانوں میں اہل بیت طاہرین علیہم السلام، میں شیعوں کی جیت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہم شیعہ ہیں ہم جیت جائیں، نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ ہماری ذاتی جیت کوئی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ ہے کہ عزیز، اس طرح اللہ نے جو فرمایا وہ اسلام، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اہل بیت طاہرین علیہم السلام، جو اس کے واقعی خلفاء ہیں، اوصیاء ہیں، مسلمانوں کو نہیں جانتے اس طرح سے۔ یہ دہریوں سے کے مقابلے میں یہ زیادہ یہ بات ہے کہ ہم اپنے اندر جو واقعاً ہمارے اختلافات ہیں، جو ہمارے جہالات ہیں، اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی جو حق تلفی ہے اور 1400 سال سے جاری ہے، مستمر ہے، ان کے حق کا انکار، ان کے فضائل کا انکار، ان کے مقامات کا انکار، اس کا جواب دیا جائے، یہ زیادہ اہم ہے اس بات سے کہ بہت سے کم لوگ، ان کی تعداد بہت کم ہے، مسلمان کی تعداد ماشاءاللہ اتنے بڑھتی جا رہی ہے کہ اور سب بچے پیدا کرتے جا رہے ہیں کہ الا ماشاءاللہ مسلمانوں کی تعداد، وہ جو دہری لوگ ہیں وہ تعداد میں بہت کم ہے، ان کا اتنی اہمیت نہیں ہے، ان کے پاس دلیل بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے ہمارے نزدیک کہ اسلام کے اندر جو اہل بیت طاہرین علیہم السلام مظلوم ہیں، ان کے مقامات کا انکار اور ان کے دشمنوں کے ان کے پہ جو ظلم کرنے والے تھے ان کی تقدیس، ان کا احترام۔ سب سے زیادہ ظلم تو یہ ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا ان پر، ان کا حق چھینا ہے، ان سب مسلمانوں پہ ظلم کیا، ان کو احترام تقدیس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور جو صاحب حق ہیں ان کو حق نہیں دیا جاتا۔ تو یہ بات، اس بات کو ہم اس پہ بات کریں، اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ جی ایک اور جی سوال، آپ اردو میں اتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں، مجھے فارسی کا علم نہیں، فارسی بھی اچھی بولتے ہوں گے، عربی بھی آپ کی بہت اچھی ہوگی، مجھے نہیں پتہ، میں آپ کو جج نہیں کر سکتا، آپ ان کے علاوہ دوسری زبان میں گفتگو کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اور بھی ہیں گفتگو کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ وہ کون سی ہے بتا سکتے؟ دیکھیں انگلش تو ہم آسان ہے ہمارے لیے انگلش بولنا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم یا علیہ السلام عزیز دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک نعت سنانا چاہتا ہوں۔ بے شک آواز اچھی ہو یا نہ ہو، سریلی ہو یا نہ ہو، لیکن دل کے خلوص سے اہل بیت کا ذکر کرنا چاہیے۔ آج میں نعت جو پڑھنے والا ہوں میں وہ سیدہ کو پرسہ دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کے سیدہ کو پرسہ دیں۔ مسلم دیاں دھیا فجر ویلے آیا کول حسین سکی دے۔ ایک مصرع پڑھیں گے، زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیں گے۔ مسلم دیاں دھیا فجر ویلے آیا کول حسین سکی دے۔ ایک واسطہ اکبر اصغر دا، ایک واسطہ اکبر اصغر دا، تکبیر ملا جی دے۔ مسلم دیاں دھیا فجر ویلے آیا کول حسین سکی دے۔ مسلم دیاں دھیا فجر ویلے آیا کول حسین سکی دے۔ تو ابھی مصرع پڑھنے والے، ٹھیک ہے؟ جدو عید دا ویلا آندا اے، علماء پتر سجا دیاں نے، جدو عید دا ویلا آندا اے، علماء پتر سجا دیاں نے، پائی ویکھ دیے را ساڈی
ਕਰੀਮਾ ਤਕਵੀਰ ਮਿਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਕੋਲ ਹੁਸੈਨ ਸਖੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਕੋਲ ਹੁਸੈਨ ਸਖੀ ਦੇ ਵਸਲਾਮ या अलैहि सलाम मदद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजिल फरजहु।